وہ چاہتے ہیں تبدیلی کرو، اس کے اچھے اثرات ہوں گے، خراب اثرات ہوں گے، اس سے انہیں لینا دینا نہیں ہے، مقصد حل ہوگا یا نہیں ہوگا اس سے انہیں لینا دینا نہیں ہے، بس تبدیلی کرو، بدل دو۔ اس کا نقصان کتنا بڑا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ ہم جس چیز کے حل کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ اور زیادہ پیچیدہ ہوتا چلا جاتا ہے، وہ اور زیادہ پیچیدہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانے پہلے لیو ان ریلیشن، اس کو ایک طریقے سے قانونی طور پر پاس کر دیا گیا، لیو ان ریلیشن۔ اور کچھ سال پہلے، زیادہ پرانا نہیں ہے بلکہ ابھی کچھ سال پہلے کی بات ہے، کہ باقاعدہ سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا، یہ فیصلہ سنایا کہ دیکھیے، اگر کوئی عورت کسی غیر مرد سے تعلقات رکھتی ہے، یعنی اپنے شوہر کے علاوہ، یہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے، جا کر کے کوئی اگر دیکھنا چاہے تو دیکھ لو، یہ 2 سال پرانا ججمنٹ ہے، زیادہ پرانا نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت شادی شدہ ہوتے ہوئے، شادی اس کا شوہر ہے، زندہ ہے، باحیات ہے، اس کے باوجود اگر وہ کسی غیر مرد سے تعلقات رکھتی ہے تو یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا حق ہے، بغیر شادی کے وہ کر سکتی۔ اسلام نے کہا ایک مرد 4 شادی کر لے نہیں چلے گا، لیکن ایک شادی کر کے 50 گرل فرینڈ رکھ لو چلے گا۔ شادی ایک کرنا ہے، شادی ایک سے زیادہ نہیں کرنا ہے، لیکن رکھیل کے نام پر، یوز اینڈ تھرو کے نام پر 50 تو رہے چلے گا، ہر شہر میں ایک ایک رہے، جہاں جاؤ وہاں مل جائے، ہوٹل میں بلا لو کال کر کے۔ کال گرل کیا ہے بھائی؟ کھلی کھلی باتیں میں کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے۔ کال گرل یعنی وہ لڑکیاں، وہ عورت جن کو آپ بلا سکتے ہیں، آپ فون کر کے یا کسی بھی ذریعے سے ان کو بلا سکتے ہیں اور اپنی خواہشات پوری کر۔ 4 شادی نہیں کر سکتے، 2 شادی نہیں کر سکتے، 3 شادی نہیں کر سکتے، شادی ایک ہی کرنا ہے۔ 4 شادی کریں گے تو اسلام والی بات ہو جائے گی۔ اگر اس کو تحفظ فراہم کرنا ہو کہ اس کو چھت بھی مل جائے، اس کے نام پراپرٹی بھی ہو جائے، اگر اس کے بچے ہیں تو اس کے بچے کی بھی زندگی بن جائے پراپرٹی کے اندر، اس کو کھانے پینے کی جو ذمہ داریاں ایک شوہر کو ہوتی ہے وہ ذمہ داریاں اس کو مل جائیں، یہ نہیں چلے گا۔ باقی تم 50 کو لے کر کے پھرتے رہو یہاں وہاں، پھر اس کے بعد لڑائی جھگڑا ہوگا، پھر ہمارے دروازے پر آؤ، ہم اس کا پھر فیصلہ کریں گے 10 سال میں، 15 سال میں، پولیس کیس چلے گا۔ تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ اور زیادہ مشکل بھرا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان ہو رہا ہے لیو ان ریلیشن میں رہنے والے لوگ آپس میں جب من بھر جاتا ہے، شادی تو ہوئی نہیں ہے، مجبور ہے نہیں، الگ ہونا چاہتے ہیں، لیکن دونوں میں سے ایک کیا کہتے ہیں، نہیں ہم تو نہیں الگ ہوں گے، ہم الگ نہیں ہونے دیں گے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مرڈر ہوتا ہے، قتل غارت گری ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، دنیا بھر کا کام ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی کچھ دنوں سے چل رہا ہے۔ بھائی یہ جو ہو رہا ہے اس کو قانونی تحفظ کس نے فراہم کیا؟ پہلے یہ بتاؤ مجھے۔ اسلام نے تو اس طرح کی چیزوں کو آلریڈی پہلے ہی حرام قرار دے دیا ہے، اسلام میں تو ہے ہی نہیں۔ آپ شادی ایک کریں گے، شادی آپ کی نہیں ہوئی ہے دوسری شادی، تو آپ کسی عورت سے بھی تعلق نہیں رکھ سکتے ہیں، شادی کے بعد ہی تعلق رکھ سکتے ہیں، لیکن شادی اگر نہیں ہوئی ہے آپ کی تو آپ اگر ایک بیوی ہے آپ کی تو بس ایک سے ہی آپ کو زندگی گزارنا ہے، اپنی شرمگاہ کا کہیں بھی مس یوز نہیں کرنا ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ والے وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، ہاں اپنی بیویوں کو اور ان کی جو لونڈیاں ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، وہاں پر اگر یوز کر رہے ہیں تو یہ غلط نہیں ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اور لونڈیوں کا نظام پہلے چلتا تھا، اب وہ سب بھی نہیں رہ گیا۔ جب جنگ ہوتی تھی اس میں ہوتا کیا تھا، جو لوگ لڑنے کے لیے آتے تھے جنگ کے میدان میں تو اس میں بہت سارے جو دشمن ہوتے تھے، غیر مسلمین ہوتے تھے، جب وہ قتل کر دیے جاتے تھے تو ان کی بیوی بچ جاتی تھی زندہ، چونکہ عورتوں کو قتل کرنا حرام تھا، بچوں کو قتل نہیں کر سکتے تھے، تو اب اگر بیوی بچے ہیں تو وہ کہاں جائیں گے؟
تمہارے ڈیٹینشن سینٹر بنانا بڑا آسان ہے، ڈیٹینشن سینٹر بنا دو اور اس پر ٹھوس دو، مرے بلائے زندہ رہے، چاہے جو بھی ہے کھائے ایک وقت کا، چاہے بھوکی مر جائے اس کے اندر۔ اسلام نے کہا نہیں نہیں، ڈیٹینشن سینٹر نہیں چلے گا، اس کو کیا ہے، اس کو شادی کا حق ہے، یا وہ یعنی کہ مرد جو ہوں گے، یعنی مسلمان مرد ہوں گے، وہ ان کو رکھ لیں گے، اور رکھنے کے بعد ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا، ان کے پورے آزادی کا، سکون سے جینے کا پورا حق ان کو ہوگا۔ اور یہ ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ جس کے ہاتھ میں وہ عورت جائے گی، پوری ذمہ داری اس کی ہوگی۔ اور یہاں تک کہا اسلام نے جیسا کھاؤ گے ویسے ہی کھلاؤ گے، جیسا پیو گے ویسے ہی پلاؤ گے، جیسا پہنو گے ویسا پہناؤ گے۔ یہ نہیں کہ رحم و کرم پر رہیں گے وہ گورنمنٹ کے، کمبل بٹا تو ملے گا، نہیں بٹا تو ٹھنڈ میں مر جاؤ، ایسا نہیں، کیسے بھی کر کے ان کو پورے مکمل طور پر ان کو آپ کو تحفظ دینا ہے۔ تو یہ اسلام کا سسٹم تھا۔ تو فرمایا کہ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم۔ اب جب اتنا آپ کریں گے کسی لونڈی کے ساتھ، تو اسلام نے اس چیز کی اجازت دی کہ آپ اپنی جسمانی خواہشات بھی پوری کر سکتے ہیں اسے۔ یہ اسلام کا قانون ہے، کوئی غلط نہیں ہے۔ تم 50 گرل فرینڈ لے کر کے گھومو، اس کو قانونی تحفظ فراہم کراؤ، بار ڈانس ناچے وہاں پر، اس کے بعد اس کو سامان بنا لو، سامان تجارت بنا لو، تو سب صحیح، سب کچھ صحیح، کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ انگلی اٹھائے تو کہے کون زمانے کا آدمی ہے، 1400 سال پرانے زمانے کی بات کرتا ہے، 2022 کے زمانے کی بات کرنا چاہیے، تم جو کرو صحیح۔ اور اسلام نے کہا نہیں، اتنا وہ کرے گا، اس کے ساتھ ساتھ وہ اس سے جسمانی تعلقات یعنی فزیکل ریلیشن بھی بنا سکتا ہے، تو وہ غلط ہو گیا۔ عقل سے سوچو، اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے میں کہتا ہوں اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات کیسی ہیں؟ فطرت کے مطابق ہے۔